الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھ کے ہم اپنی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں، اور کچھ ہم ٹارگٹس بناتے ہیں، کچھ گولز ہوتے ہیں، کوئی ایسے مقام ہوتے ہیں جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور ایک چیز اکثر لوگوں کی زندگی میں کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک مالدار زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جس سے بھی آپ بات کریں گے آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ ایک ایسی زندگی چاہتا ہے، وہ ایک ایسی جاب چاہتا ہے، وہ ایسا بزنس چاہتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی زندگی میں مال آ جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مال مل جاتا ہے اور ان کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے، وہ ہماری دنیا کے سٹینڈرڈز کے حساب سے ایک اچھے سٹیٹس پہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو اس کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن وہ سٹیٹس کو حاصل نہیں کر سکتے، اور جو لوگ اس سٹیٹس پہ پہنچ جاتے ہیں مال کے اعتبار سے، گھر بھی اچھا ہو گیا، گاڑی بھی اچھی ہوگی، اور جو بھی زندگی گزارنے کے اسباب ہیں سب اچھے سٹینڈرڈ کے موجود ہیں، تو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کا کیا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اب اس سے نیچے نہیں آنا، اور ان کی زندگی کی ساری کوشش اور محنت اسی چیز پہ لگی رہتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کو مینٹین کریں، ہم اس سے نیچے نہیں آئیں، یعنی ایک مالدار زندگی جو ہمارے پاس دولت ہے، جو ہمارے پاس سٹیٹس ہے، وہ قائم رہے، اس میں نیچے نہیں آئے۔ اور اس کوشش میں کئی دفعہ اتنے زیادہ اپنے آپ کو ہم انگیج کر دیتے ہیں، اتنے ڈیپ چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھی بھول جاتے ہیں، اور نہ صرف مقصد کو بھول جاتے ہیں بلکہ ایک خوف کی کیفیت بھی کئی دفعہ ہوتی ہے، پریشانی، ٹینشن، سٹریس، ڈپریشن۔ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ نوکری چلے گی تو مال میرا ختم ہو جائے گا، اگر یہ میرا بزنس نہیں رہا تو میرا مال ختم ہو جائے گا، اور یہ جو مال چلا جائے گا تو میرا سٹیٹس کیا ہوگا، میں نیچے آ جاؤں گا۔ اور نیچے آنے کی اگر آپ ورس سچویشن سوچیں کہ کم سے کم کیا ہوگا کہ میں کہیں فقراء اور مساکین والی زندگی نہ گزاروں۔ حالانکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس لیول پہ آتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر جاب چلے گی اور اگر بزنس ویسا نہیں رہا اور زندگی ویسی نہیں گزری تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ایک ایسی زندگی انسان کو گزارنی پڑے گی جو بالکل ایک جسے کہتے ہیں گزارے لائق زندگی، کہ بس گزارا ہو رہا ہے، سیونگ کوئی نہیں ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، رہنے کی جگہ موجود ہے، بچوں کی ایجوکیشن چل رہی ہے، لیکن بس گزارے لائق زندگی ہے۔ لیکن ہم پھر بھی وہ مساکین اور فقراء والی زندگی میں نہیں جاتے، کیونکہ ہم سب ڈرتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کے انسانوں کے لیے اور ہر طرح کی سچویشنز کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آخرت میں کمپنسیشن کا ایک ذریعہ رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مالدار ہونے کی خواہش میں خوش ہوتے رہتے ہیں کہ کسی طرح مالداروں والی زندگی گزاریں، اور ہم کہتے ہیں فقراء والی زندگی پہ نہ آئیں، جبکہ دیکھا جائے تو ہمارے دین میں جو فقراء، جو مساکین، جو کمزور لوگ ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اب یہاں پہ آگے ہم بات کرنے سے پہلے یہ چیز میں پہلے بتا دوں تاکہ بار بار اس کو رپیٹ نہ کرنا پڑے۔ ایک ہے جو مالدار انسان ہے اور اللہ کا فرما بردار ہے، جو نافرمان ہے وہ تو ویسے ہی باہر ہو گیا، لیکن مالدار بھی ہے اور اللہ کا فرما بردار بھی ہے، دین والی زندگی بھی گزار رہا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو فقیر ہے، فقیر سے مراد میں وہ فقیر نہیں کہہ رہا جو ہمارے یہاں مانگنے والے ہوتے ہیں، جو مانگنے والے تھے ہم اس کو کہتے ہیں فقیر مانگنے والا آ گیا ہے۔ اب جو فقراء والی زندگی گزار رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مانگنے والا بھی ہوگا، لیکن فقراء والی زندگی سے مراد کیا ہے کہ جس کے پاس اسباب زندگی بہت ہی محدود ہیں لیکن وہ مانگتا نہیں ہے، لیکن ہے وہ کیا، اللہ کا فرما بردار۔ تو ایک مالدار اللہ کا فرما بردار اور ایک مسکین کمزور اللہ کا فرما بردار، جب ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے گا تو ہمارے دین کے اعتبار سے اس مسکین کا مقام اللہ کے ہاں اس مالدار سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں ہیں دیندار، اگر یہ مسکین دیندار نہیں ہے تو پھر تو یہ ڈبل لاس میں چلا گیا کہ دنیا میں بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، دنیا کی زندگی میں بھی کوئی مزہ نہیں، کوئی عیشی نہیں، اور آخرت بھی اپنے ہاتھ سے چلے گی۔ تو ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا دونوں میں دین ہے، لیکن مالدار کی نسبت جو مسکین اور کمزور ہے اس کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی احادیث میں اس کے بارے میں بتایا بھی، اور یہ بھی چیز بڑی ہمارے لیے اہم ہے سمجھنا کہ یہ فیصلے ہم لوگ اپنی ذاتی خواہشات یا اپنے اندازوں سے یا اپنے اوپینین سے نہیں کر سکتے کہ کون زیادہ مقام کے اعتبار سے بہتر ہے اور کون کم ہے۔ یہ فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہیں گائیڈ لائنز، انہی کے اندر جس کا جو مقام دیا گیا ہم اسی کو ہی کہیں گے کہ اسی کا مقام اس کے اعتبار سے ہے، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔
اور ابھی میں آپ کے سامنے جو احادیث یا جو بھی واقعات بیان کروں گا، یہ میں پہلے ہی بتاتا ہوں کہ تمام احادیث آپ کو بخاری اور مسلم میں مل جائیں گی اور تمام مستند روایات ہیں، تاکہ میں بار بار حدیث کا ریفرنس نہ دینے کی ضرورت پڑے۔ اور یہ جو فقر ہے جس سے ہم لوگ گھبراتے ہیں کہ یار کہ ہم پہ فقر نہ آ جائے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم لوگوں پہ فقر آ جائے گا، بلکہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تم پہ دنیا فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فراخ کر دی گئی، اور پھر تم لوگ بھی اس میں ویسے ہی رغبت کرو گے جیسے پہلے لوگوں نے کی، اور یہ تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے اس نے پچھلے لوگوں کو ہلاکت سے دوچار کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اس چیز کی انہیں فکر نہیں تھی کہ میری امت کے پاس مال نہیں ہوگا، یا ان کے پاس کوئی اچھا سٹیٹس نہیں ہوگا، یا دنیا کے شان و شوکت نہیں ہوگی۔ اس کی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی فکر تھی کہ جب مال آئے گا میری امت کے پاس تو یہ مال ان لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن جائے گا، کیونکہ جب مال آتا ہے تو مال کے آنے کی وجہ سے فتنوں کے دروازے زیادہ کھلتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ ہر مالدار ہی جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہوگا، لیکن اکثریت کی بات کی جاتی ہے کہ جب مال آتا ہے تو مال کی وجہ سے دنیا کی محبت، مال کی محبت، اس دنیا میں اتنے ہم لوگ کھو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی آخرت سے غافل ہو گئے ہیں۔ تو فقر کا آنا وہ کوئی زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ تم پہ فقر آئے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں کہ جنتی کون ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کمزور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے اور وہ اگر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پوری کرتا ہے وہ کمزور، لیکن اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پوری کرتا ہے۔ ان کو کیا فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، دنیا میں کمزور ہیں لیکن جنتی ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کسی کمزور کو تو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ جو انسان مالی اعتبار سے، اب سے کمزور سے مراد یہ نہیں کہ فزیکلی کمزور ہے، کمزور سے مراد کیا ہے کہ فائنینشلی وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، یا باتیں بڑی اچھی نہیں کرتا، یا اس کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی جاب ایسی نہیں ہے کہ جو کہ اتھارٹیٹیو ہو، تو دنیا کے اعتبار سے بہت کمزور انسان ہے لیکن اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے نام پہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پوری کرے گا، اور یہ لوگ کون ہیں؟ جنتی لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تربیت کرنے کا ایک طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سچویشنز کے حساب سے صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے، اور یہ جاننے کے لیے کہ صحابہ کا ذہن کیا ہے اس کے بارے میں، اور اگر وہ درست ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرتے تھے، کیونکہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر چیز کو اینالائز کیسے کرتے ہیں، ہم اپنے ذہن سے کسی چیز کے بارے میں کیا کانسیپٹ رکھتے ہیں، یہ بہت چیز اہم ہے۔ اگر ہم دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن پورا دنیا کے اعتبار سے چلتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل صحابہ کو اس چیز کے اوپر کرتے تھے کہ ان کے ذہن سازی کرتے تھے کہ ان کے ذہن میں کلیئرٹی آئے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو ایک شخص جب گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام جو ہے وہ مان لیا جائے، یعنی اس کو نکاح میں، اس کا نکاح کے لیے اس کو مان لیا جائے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے پیغام کو رد کر دیا جائے، کوئی سے نکاح نہ کرے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے، اور اگر یہ کہیں پہ بات کرے یا کوئی بات کرے تو اس کی بات کو بھی کوئی نہ سنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے گزرا تھا، اگر اس طرح کے لوگوں سے پوری دنیا بھر دی جائے تو یہ ایک شخص ان تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک شخص تمام لوگوں سے بہتر ہے، وہ جس کے پاس مال بھی ہے، ظاہری طور پہ بھی خوبصورت ہے،
اور نکاح کا پیغام بھیجے تو ہر کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہم بھی کیا کرتے ہیں, دنیا کے اعتبار سے لوگوں کو ایسے ہی ایویلیویٹ کرتے ہیں نا کہ, اور شادیوں کے لیے بھی کیا ہوتا ہے, اکثر لوگ ایسے ہی ڈھونڈتے ہیں. شادی کے لیے لڑکا کیا ہونا چاہیے, اس کے پاس مال ہونا چاہیے, گاڑی اچھی ہونی چاہیے, جاب اچھی ہونی چاہیے, بزنس اچھا ہونا چاہیے. دین کے اعتبار سے اس کو کچھ پتہ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن دنیا کے اعتبار سے بندہ اعلیٰ ہونا چاہیے. یہی ہمارا بھی کرائٹیریا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو دنیا کے اعتبار سے جتنے مرضی آگے ہیں لیکن اللہ کے نافرمان ہیں, اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو بالکل ہی معمولی کمزور سا انسان ہے لیکن اللہ کا فرما بردار ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اس شخص کی ویلیو زیادہ ہے, چاہے اس طرح کے لوگ پوری دنیا سے بھر دیے جائیں. تو یہ مقام ہے کمزور اور مساکین لوگوں کا اللہ کی نظر میں. اسی طریقے سے ایک مرتبہ جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہوا. جہنم نے کہا کہ میرے اندر تمام متکبر اور سرکش لوگ ہوں گے. جنت نے کہا کہ میرے اندر مساکین اور کمزور لوگ ہوں گے. جنت کن لوگوں سے زیادہ بھری ہوگی؟ مساکین اور کمزور لوگ زیادہ تر جنت میں ہوں گے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک موٹا تازہ شخص لایا جائے گا جو دیکھنے میں موٹا تازہ ہٹا کٹا ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی حیثیت یا وہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. دیکھنے میں شان و شوکت, موٹا تازہ ہٹا کٹا, ہینڈسم, اسمارٹ, گڈ لکنگ, فٹ, ہاں, لیکن کیا اللہ کی نافرمانی کرنے والا, اللہ کا فرما بردار نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس شخص کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور وزن سے مراد اب اگین یہاں پر کیا ہے کہ ہمارا جو اصل وزن ہے وہ ایک تو ہمارا جو جسم کا وزن ہے, ہم جو وزن کرتے ہیں, لیکن جو دین کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں نا کہ وزن وہ کیا ہوتا ہے, وہ اعمال کا وزن ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی فرما برداری والی زندگی کتنے قریب ہے. جو اللہ کا فرما بردار جتنا زیادہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی وزنی اور اتنا ہی قیمتی انسان ہوتا ہے. اور یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں ہمارے دین کے اعتبار سے ہوتی ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بہت طریقے سے دکھائی تھی, وحی کے ذریعے بھی بتائی, خواب کے اندر بھی ہوا, اور پھر معراج میں بھی گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں داخل ہونے والے اکثر مساکین ہیں. جنت میں داخل ہونے والے اکثر مساکین ہیں اور مالدار لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. جنت میں داخل ہو رہے ہیں مساکین. اب یہاں پہ بھی کیا چیز ہمیں کلیئر ہو رہی ہے کہ مالدار بھی جنت میں جا سکتے ہیں لیکن کون؟ فرما بردار. اور مساکین بھی جنت میں جا سکتے ہیں لیکن کون؟ اللہ کے فرما بردار. لیکن جب دونوں کا فیصلہ ہو جائے کہ دونوں جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مساکین کو قیامت کے دن اسپیشل پروٹوکال دے گا. اور دنیا میں کیا ہے, ہم الٹے چل رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جب ہمارے پاس مال آتا ہے نا تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کا پروٹوکال ملنا چاہیے. جہاں پہ بھی ہم ہوں دنیا میں ہم آگے آگے ہونے چاہیے, ہماری بات سنی جائے, جب ہم بات کریں تو ہماری بات کی ویلیو ہو, جب ہم کسی سوسائٹی میں بیٹھے ہوں تو بس ہماری باتیں ہونی چاہیے. اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مال کے اعتبار سے کہ ہم آگے ہیں. آخرت میں مساکین کو اسپیشل پروٹوکال دیا جائے گا اور جنت میں مساکین پہلے داخل ہوں گے. تو مساکین اور جو کمزور لوگ ہیں, مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر اور میرے اپنے لیے بھی ریمائنڈر ہے, کیونکہ ہم لوگ اکثر کیا ہوتا ہے کہ اپنی سچویشنز کے حساب سے کئی دفعہ ہوتا ہم آف ٹریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اگر یہ سٹیٹس نہیں رہا, مال نہیں رہا, یہ سب گھر ایسے نہیں رہے, یہ لائف سٹائل نہیں رہا تو ہم کیا کریں گے. تو یہ اپنے آپ کو یاد کرانا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے کہ جس میں اگر آپ مساکین والے لیول پہ بھی چلے گے تو آپ کا مقام مزید بلند ہو جائے گا. کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم نے زندگی وہ گزارنی ہے جو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی والی زندگی ہو, جس میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم مال کے ذریعے سے وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا, اور جب اللہ نے ہم سے مال لے لیا ہے تو ہم مساکین ہوتے ہوئے بھی ہم وہ زندگی گزاریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا. تو ایک ایمان والے کی زندگی کا فوکس ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ وہ جس سچویشن میں بھی ہے, اگر اپر کلاس میں ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنی ہے, اگر مڈل کلاس میں ہے
تب بھی اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے، اور اگر لوور کلاس میں ہے تو تب بھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے. تو ہمارا مقصد زندگی تو کہیں بھی چینج نہیں ہو رہا، لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ مساکین ہوتے ہوئے اور فقراء ہوتے ہوئے اگر ہم اللہ کے دین پہ قائم ہوں گے تو آخرت میں ہمارے سٹیٹس دنیا کے مالداروں سے بہتر ہو جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے لیے اس چیز میں بہت واضح ہے، اور بہت ہی، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ بالکل مساکین والی زندگی گزاری، اور ایسی زندگی گزاری کہ آج کل کے مساکین بھی ویسی زندگی نہیں گزار سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ ہمارے اوپر ایسا وقت بھی آتا تھا کہ 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہمارا گزارا صرف پانی اور کھجور پہ ہوتا تھا. چولہا تو اس وقت جلے گا نا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو پکانے والی ہوگی. چولہا ہم کس لیے چلاتے ہیں؟ دال بنانی ہے، گوشت بنانا ہے، سبزی بنانی ہے، سالن بنانا ہے، روٹی پکانی ہے، اسی لیے چولہا چاہیے. جب آپ کے پاس بنانے والا کوئی سامان ہی نہیں ہے تو چولہا کیسے جلے گا؟ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے 2 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ایسا سامان ہی نہیں ہوتا تھا کہ جو چولہا جلایا جائے، جس کو بنایا جائے. اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع پہ مسلمانوں پہ بہت مشکل حالات تھے. تو جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان میں سے اکثر صحابہ اس وقت تھے جو بھوک کے شدت کی وجہ سے بڑے بے چین تھے. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنا کپڑا اٹھایا. یوں جب کپڑا اٹھایا تو انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہوا تھا. جب شدید بھوک کی کیفیت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اکثر ہوتا ہے نا جب لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیٹ میں درد شروع ہو گیا بھوک کی وجہ سے. اب کیا ہوتا ہے؟ جب بھوک لگتا ہے ہم کھانا کھا لیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ درد ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کھانا نہیں مل رہا تو وہ درد کیا ہے؟ وہ چلتا رہتا ہے. اور وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے اپنے کمر پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ دیا کہ باندھنے کی وجہ سے شاید تھوڑا سا پیٹ کو تھوڑا سا کیا ہو، ریلیکس ہو، تھوڑا سکون ملے. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کپڑا اٹھایا تو دیکھا ایک پتھر باندھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ انہوں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا. جب آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ بتا رہے تھے کہ تمہیں بھوک لگی ہے، میں بھی بھوکا ہوں، صرف تم لوگ بھوکے نہیں ہو، میں بھی بھوکا ہوں. لیکن کیا تھا؟ اپنی اس بھوک کا اور اپنی اس سچویشن کا کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا مساکین والی زندگی گزاری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں سو رہے تھے، اور سونے کا بستر کیا تھا؟ ٹاٹ پہ سویا کرتے تھے. ٹاٹ وہ ہوتا ہے کہ ایسا میٹیریل ہوتا ہے کہ جس کے اگر وہ سخت ہوتا ہے اور اس پہ اگر آپ لیٹیں تو کیا ہوتا ہے؟ جسم پہ نشان پڑ جاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ پہنچے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ اس ٹاٹ کی وجہ سے کیا تھی؟ نشان پڑے ہوئے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے کیسر و کسرا کے ایوان اور ان کے رہنے کا انداز دیکھا ہے، اور ان کے جو بستر ہیں بڑے آرام دہ بستر ہیں، اور آپ تو ان سے بہت بہتر ہیں، اور آپ اس ٹاٹ کے اوپر سوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر، تم اس چیز پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ ہم لوگ تو اتنے نرم بستروں پہ بیٹھ کے بھی ہمیں کیا ہوتا ہے؟ سو کے ان بستروں پہ بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ اس میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پرابلمز نظر آتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں، یہ زیادہ کمفرٹیبل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ پہ سوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس چیز پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے. یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افورڈ نہیں کر سکتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال حاصل نہیں کر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آیا بھی، مال غنیمت کے طور کے اوپر بھی اور ویسے بھی جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس مال کو رکھنا پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنے لیے مساکین والی زندگی کو پسند فرمایا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے تو دعا کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مجھے تو اس حال میں زندہ رکھ کہ میں مسکین رہوں، اور یا اللہ مجھے اس دنیا سے اس حال میں لے کے جا کے میں مسکین ہوں. واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اور قیامت کے دن مجھے مساکین کے گروہ میں اٹھا. اور جب یہ دعا کی
تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یاد رکھو کہ قیامت والے دن مساکین مالدار لوگوں کی نسبت جنت میں 40 سال پہلے چلے جائیں گے. قیامت والے دن مساکین جنت میں مالدار لوگوں کے مقابلے میں 40 سال پہلے چلے جائیں گے. اب آپ سوچئے، پہلے بھی ہم نے جو بات کی کہ وہاں پہ بھی مساکین پہلے آگے جا رہے ہیں. اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ مساکین کو کبھی بھی خالی ہاتھ مت لوٹانا، اگرچہ آدھی کھجور ہی دے دو. اور پھر فرمایا کہ مساکین سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب کرو، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں اپنے قریب کرے گا. مساکین، اب یہ مساکین کا مقام آپ دیکھیے کہ اللہ کا قرب کس وجہ سے مل رہا ہے کہ مساکین کو اپنے قریب کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ اپنے قریب کرے گا. اور اس مسکین کا آپ مقام دیکھیے کہ جس مسکین کی وجہ سے اللہ کا قرب مل رہا ہے تو اس مسکین کا اپنا مقام کیا ہوگا قیامت والے دن. تو مساکین والی زندگی گزارنا کوئی اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ہے ہم نے اپنی زندگی میں اللہ سے فقر مانگنا نہیں ہے، اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں ہے، اللہ سے یہ کہنا نہیں کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی دے، ہمیں اس چیز کے بارے میں منع فرمایا گیا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ زندگی میں لائف میں جو سچویشن ہوتی ہے ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے. تو جس سچویشن میں بھی ہم ہوں، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پورا رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے. اپنی نمازوں کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا. مالدار ہیں تب بھی نماز نہیں چھوڑنی، کم مال ہوا ہے تب بھی نماز نہیں چھوڑنی، فقر آ گیا تب بھی نماز نہیں چھوڑنی. قرآن، اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا ہے. جس سچویشن میں بھی ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ رکھنا ہے جو اللہ والے ہیں، کیونکہ یاد رکھو کہ دنیا دار لوگوں کے اندر بیٹھ کے تمہاری زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا. آپ اس چیز کو آزما کے دیکھ لو. آپ کبھی بیٹھو ایسے سرکل میں جہاں پہ آپ کے پاس 4-5 لوگ ایسے ہیں جن کا تذکرہ صرف دنیا ہے. کوئی موبائلز کی باتیں کر رہا ہے، کوئی پولیٹکس کی باتیں کر رہا ہے، کوئی بزنس کی باتیں کر رہا ہے، کوئی فیشن کی باتیں کر رہا ہے، کوئی کپڑے کی باتیں کر رہا ہے، کوئی برانڈز کی باتیں کر رہا ہے، کوئی میک اپ کی باتیں کر رہے ہیں. آپ ایسی محفل میں بیٹھ کے دیکھ لو، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب آپ اٹھو گے آپ کے دل میں ایسی وحشت ہوگی کہ دنیا 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 سن کے آپ کا دل ایسا بے چین ہو چکا ہوگا کہ آپ کہیں گے میں نے کیا کیا. اسی کے مقابلے میں کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو، آپ وہاں پہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھو گے جس میں آخرت کی بات کی، اللہ کی بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی بات کی، آخرت کی تیاری کی بات کی. ایسی مجلس میں بیٹھ کے جب آپ اٹھو گے تو 15-20 منٹ کے بعد بھی آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ کا دل بالکل کشادہ ہو گیا، آپ کا کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، آپ کے اوپر کوئی اتنا بڑا برڈن تھا جو کہ آپ کے اوپر سے ختم ہو گیا. تو یہ سب چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں رکھنی ہے. ہر حال میں ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے جوڑے رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ بھی جو زندگی گزارتے تھے ان میں سے بھی اکثریت نے کیسے زندگی گزاری. مالدار صحابہ بھی تھے لیکن لائف سٹائل ان کا کیا تھا؟ بالکل سمپل تھا، بالکل سمپل تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں سے ہیں. تو ایک دن روزہ رکھا ہوا تھا، تو جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو ان کے سامنے کھانے رکھے گئے. جب کھانے رکھے گئے تو ان کھانوں کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہت بہتر رہا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی مالدار صحابی تھے، لیکن جب دین میں آئے تھے کیا ہوا تھا؟ دین میں آنے کی وجہ سے گھر سے نکال دیے گئے تو جو بھی مال تھا سب کچھ ختم ہو گیا اور غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے کہ جب وہ شہید ہوئے غزوہ احد میں تو ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ان کے پورے جسم کو چھپایا جا سکے. جب ان کا چہرہ، ان کا سر چھپایا جاتا تھا تو ان کے پاؤں ننگے ہوتے تھے، جب پاؤں کی طرف کپڑا لایا جاتا تھا تو چہرہ ننگا ہوتا تھا. تو کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت بہتر تھا. اور یہ کہہ کے رونے لگے اور روتے روتے وہ کھانا بھی نہیں کھایا، کھانا بھی چھوڑ دیا. تو صحابہ کو بھی کیا تھا؟ اس چیز کی فکر تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھی ہم نے نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا کی شکل میں ہی دے دیا ہے. وہ اس چیز پہ پریشان ہوتے تھے. ہم تو جب ہمیں مال آتا ہے، ہمارے پاس مال آتا ہے اور ہمارا سٹیٹس اپ گریڈ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ جی واہ سبحان اللہ، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہم پہ مزید کرم کر دیا.
اور ان کے پاس جب آتا تھا وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کسی نیک عمل کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی مل گیا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اس چیز پہ بہت کلیئر تھے کہ ہم نے اپنا سارا اجر اللہ سے آخرت میں حاصل کرنا ہے، اور اگر دنیا میں ہمیں مل گیا اور آخرت میں کچھ نہ ملا تو ہم تو نقصان میں رہ گئے۔ تو وہ کیا تھے، رونا شروع ہو گئے اور کھانا بھی نہیں کھایا اور اسی طریقے سے اٹھ گئے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو شام گئے، شام کے سفر پہ گئے۔ جب شام پہنچے تو وہاں پہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو کھانے پہ بیٹھے تو ان کے سامنے کھانا لایا گیا، اور جب کھانا لایا گیا تو انہوں نے کھانا دیکھا نہیں، تو پہلی دفعہ ایسا عالیشان کھانا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کس قسم کا کھانا ہے؟ تو پھر کہنے لگے کہ ہم لوگوں کے لیے یہ کھانے، جبکہ غریب اس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے پاس جو کی روٹی بھی نہیں ہے پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر ہم دنیا میں اس طرح کی عالی شان زندگی گزار رہے ہیں اور ان لوگوں کو جنت مل رہی ہے تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ اور یہ کس چیز پہ کہہ رہے ہیں؟ کھانے کے اوپر، اور کھانا بھی کیا ہے اس چیز کے اوپر اس پہ فکر مند ہو رہے ہیں کہ باقی مساکین لوگوں کی جو زندگی ہے کا لائف سٹائل ہے وہ دیکھو اور ہم لوگ کیا کھانا کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے جوارش تیار کر دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ یہ جوارش کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کا جوارش ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو 4 مہینے سے پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا، تو ہضم کرنے کا کیا معاملہ؟ 4 مہینے سے پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا تو ہضم کرنے کی کیا فکر؟ اور پھر کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کھانا پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتا، یعنی میں افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ بھی مالدار صحابہ میں سے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھتا ہوں۔ تو کیا ہے؟ مساکین والی زندگی، بالکل سادہ زندگی۔ تو جو مقام ہے مساکین کا اور کمزور لوگوں کا، ان کا بہت بلند مقام ہے ہمارے دین میں۔ اور ہمارے لیے اگین کیا میسج ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم آخرت کے لیے آئے ہیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اسی چیز کے اوپر ایمفسائز کرتے رہنا ہے۔ ارد گرد کے ماحول میں کبھی مال بڑھے گا، کبھی مال کم ہوگا، کبھی اچھی جاب ہوگی، کبھی بری جاب ہوگی، کبھی بزنس فلرش کرے گا، کبھی بزنس جو ہے اس میں لاس ہوگا، کبھی لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، کبھی لوگ ہمارے اگینسٹ ہوں گے، کبھی کوئی مدد ہوگی، کبھی کوئی مدد نہیں ہوگی، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن اپنا آبجیکٹو آف لائف ہم نے یہ رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں گے، ہم نے نمازیں نہیں چھوڑنی، ہم نے قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے، ہم نے دین کا علم سیکھنا ہے، ہم نے دین کا علم سیکھ کے لوگوں تک اس علم کو پہنچانا ہے۔ کیونکہ واللہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ایسی تاریکی ہے باہر کہ دنیا کی دوڑ اور دنیا کی لذتوں اور دنیا کی خواہش اور دنیا کی غلامی میں لوگ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ آپ کو تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ دین کی بات کرو تو سننے والا ایسے کرتا ہے، آپ کو عجیب دیکھتا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں آپ نے اس کے ساتھ کوئی گناہ کی بات کر لی ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سچویشن میں بھی دین پہ قائم رکھنا، دین کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، چاہے ہمیں اپنی زندگی کے سٹیٹس کو تھوڑا سا کم کرنا پڑ جائے، لیکن دین پہ قائم ہیں اور اسی حال میں دنیا سے چلیں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوئیں اور اللہ کی رضا کے بغیر ہم دنیا سے چلے گئے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، تو یقین جانے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرمائے، اور جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے دل کو بھی اپنے شکر سے بھر دے، اور جو مشکل سچویشن ہے ان میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔